بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کے بعد پہلی دفعہ اس مجلس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ پاک نے دل میں طلب پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں ماشاءاللہ چند نکاح بھی ہیں، نوجوان بچے آئے ہوئے ہیں تاکہ عفیف اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائیں اور ان بچوں کی زندگی کو خوشحال بنائیں۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شخص ہے جو مجھ سے کچھ نصیحتیں حاصل کرے؟ غالباً 5 نصیحتیں تھیں، ان کو یاد کرے، ان پر عمل کرے اور ان کو آگے پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اونچا کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو یاد بھی کروں گا، میں ان پر عمل بھی کروں گا اور میں لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اتق المحارم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ ابھی 15 دن پہلے رمضان مبارک کے مبارک مہینے کا اختتام ہوا۔ ہم تمام نے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لطف اندوز ہوئے، اللہ کی رحمتیں لوٹی جی، اور کتنا پیارا وقت گزرا کہ صبح شام قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، مناجات اور دعا کا معمول، روزے رکھنے کا معمول، اور عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کا معمول، تہجد پڑھنے کا معمول۔ کتنی پیاری زندگی تھی، کیسی لگی بدی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض کر کے اور اس مہینے کے اندر کچھ پابندیاں لگا کر ہماری تربیت فرمائی۔ اور تربیت کیا تھی؟ تربیت یہ تھی کہ دیکھو، کھانا پینا تمہارے لیے حلال تھا اور تمہارا کمایا ہوا تمہارے گھر میں موجود تھا، لیکن میرے حکم سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم کھانے پینے سے باز رہو، بچے رہو، اور حلال بیوی کے ساتھ بھی آپ میاں بیوی کا تعلق دن کے وقت قائم نہ کرو۔ اور روزہ اسی کا نام ہے، کھانے پینے سے بچنا اور میاں بیوی کے تعلقات سے دن کے وقت میں احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ تو بیوی تمہارے لیے حلال تھی، دن کے وقت میں آپ حلال بیوی کو استعمال نہیں کر سکے۔ کھانا پینا تمہارے لیے حلال تھا، دن کے وقت تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں کو آپ استعمال نہیں کر سکے۔ تو جب ایک مہینہ تم نے حلال چیزوں سے بھی احتیاط کر کے دکھائی اور تمہیں کوئی موت نہیں آئی، تمہیں کوئی زحمت نہیں آئی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئی، اب تمہاری یہ مشق ہو جانی چاہیے اور یہ عادت بن جانی چاہیے کہ جب تم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو تو حرام چیزوں سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ حرام چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ یہ ہے رمضان مبارک کا تحفہ، یہ ہے رمضان مبارک کا سبق کہ جب تم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی عادت ڈال لی تو حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ذمے جو اعمال کے قرضے ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ بڑھ جاتے ہیں، نیکیاں گھٹ جاتی ہیں اور آدمی بے چین ہو جاتا ہے،
اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندے کی ساری فائلوں کو درست کر دیتے ہیں، سب میک اپ ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ شیطان دشمن کو قید کر دیتے ہیں، نفس کو کمزور کر دیتے ہیں، اور یہی دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں پہ بھاگتی ہیں، نفس و شیطان۔ تو نفس کو بھوک پیاس کے ذریعے سے کمزور کر دیا، اور شیطان کو اللہ پاک نے قید کر دیا۔ اب بندوں کو کہا کہ دیکھو اب تمہارے لیے حسین موقع ہے، خوب آگے بڑھو اور نیکی کرو۔ کہہ رہے اللہ کیسے کریں، کمزور بندے ہیں۔ تو اللہ پاک نے نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا، فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر درجہ دیا، اور نفلوں کو فرضوں کے برابر درجہ دیا، ریٹ بڑھ گیا۔ دوسرا، صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے وقت سے لے کر شام تک دعاؤں کے قبول کرنے کا اللہ نے نظام بنا دیا، خاص طور سے سحر کے وقت اور افطار کے وقت، کہ دوسری عبادات تو تم سے نہیں ہو سکتی، بہت مشکل لگ رہا ہے تم کو، حالانکہ اگر کرو تو کوئی مشکل نہیں ہے، تاہم آپ دعا کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو دعا کی قبولیت کے وعدے فرما دیے۔ اس کے علاوہ ہر روز جو جہنم کے مستحق تھے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو اس سے بری قرار دیا، اور آخری دن جس دن چاند رات ہوتی ہے، آخری دن پورے رمضان میں شام کے وقت جتنے 10 لاکھ کو اللہ پاک نے رہا فرمایا جہنم سے، جی اس آخری دن میں ٹوٹل مجموعہ جتنے رمضان میں جتنے گنہگاروں کو اور جہنم کے مستحق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنتی بنایا، اس آخری دن میں اللہ پاک ٹوٹلی جی اتنے سارے لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب شب عید آتی ہے تو عید کی رات کو اللہ پاک نے لیلۃ الجائزہ کہا کہ یہ انعام کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ اور جب صبح صادق ہو جاتی ہے عید کی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے بھیجتے ہیں، اور ہر گلی نکڑ پر جی مومنین کا استقبال کرتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف تو مرحبا کہتے ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں۔ نیز جب عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں پیارے اللہ اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں گواہ رہنا، آج اگر دنیا کے بارے میں مجھ سے کسی نعمت کا یہ سوال کریں گے تو میں ان کی مصلحتوں پہ غور کروں گا، جو چیز یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں یہی چیز دوں، ابھی دوں فوراً، یا کچھ رک کر دوں، یا یہی چیز دوں یا اس سے بہتر کوئی چیز دوں، تو میں ان کی مصلحتوں پہ غور کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہر چیز اسی وقت مانگنے پر مل جاتی تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہو جاتی۔ اب چھوٹا سا بچہ عیدگاہ کے میدان میں کہتا ہے اللہ مجھے خوبصورت بیوی دی، کون دے گا اتنے سے بچے کو بیوی؟ اور یہ بیوی کا کرے گا کیا؟ یہ کیا بگاڑے گا؟ ظاہر ہے کہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ نے قبولیت کا وعدہ فرمائے تو اللہ مصلحتوں پہ غور فرماتے ہیں، جی کئی مرتبہ اسی وقت ملتا ہے، اور اس کئی مرتبہ ڈیلے کر کے تاخیر کر کے دی جاتی ہے، کئی مرتبہ جو چیز مانگ رہا ہے اس سے بہتر کوئی چیز دی جاتی ہے۔ دنیا کے بارے میں اگر کچھ مانگیں گے تو میں ان کی مصلحتوں پر غور کروں گا، اور آخرت کے بارے میں اگر یہ کچھ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کو فوراً دوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جاؤ بخش بخشائے اپنے گھروں کی طرف چلے جا، میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں کفار و مشرکین کے سامنے فضیحت نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، جاؤ بخش بخشائے اپنے گھروں کو چلے جا۔ اب یہ مومنین بخش بخشائے عیدگاہ کے میدان سے اپنے گھروں میں آتے ہیں، اور آتے کے ساتھ ہی واٹس ایپ میں اور گناہوں کی چیزوں میں لگتے ہیں، فلمیں دیکھنے میں لگتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، ظہر غائب، عصر غائب، اور مغرب کی نماز میں دیہاتوں کے اندر جب جاتے ہیں تو مسجدیں پھاڑ کھانے کو آتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، چند مصلی نظر آتے ہیں، ایسا جی چاہتا ہے کہ دیواروں سے سر ٹکرا کے چیخ چیخ کر روئیں، ہائے مصلی کہاں چلے گئے۔ اب چونکہ سارے کے سارے بخشے بخشائے ہیں، اب بخشے بخشائے گناہ کے کام کرنے لگے، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جب اللہ پاک نے پچھلی ساری کی ساری فائلیں درست کر دی
اور مغفرت فرما دی، جو بخشے بخشائے ہمیں اپنے گھروں کو بھیج دیا۔ اب یہاں سے ہم نئی سرے سے زندگی گزارتے، نئے انداز سے اپنے معاملات کو ترتیب دیتے اور آگے بڑھتے، پیچھے نہ ہٹتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آگے بڑھتے، آگے نئے نئے اعمال کی بنا رکھتے، پابند زندگی گزارتے۔ جی بجائے اس کے ہم پیچھے کے قدموں پر چل پڑے اور ہم نے گویا ریورس گیئر ڈال دیا، اور جو رمضان مبارک میں ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کا معمول بنایا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت صرف رمضان کے مہینے میں تھی، اب سال بھر قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگا۔ جو تہجد، جو دعائیں، جو مناجات کی وہ صرف رمضان کے مہینے میں کر لیں، اب سال بھر نہیں کر رہے۔ جی تو دوستو بہت بڑا خسارہ، بہت بڑے نقصان کی بات۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی بہترین بات فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت فرمائی 5، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ اپنے آپ کو گناہ کی چیزوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جی باز رہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیں۔ ذرا اس کو سمجھو، ایک آدمی روزانہ 100 روپے کماتا ہے، مہینے کے کتنے ہوئے؟ 3000۔ 100 روپے میں 50 روپے خرچ کرتا ہے، 50 روپے بچاتا ہے، تو مہینے میں ٹوٹل کتنے بچے؟ 1500۔ ایک آدمی 1000 روپے یومیہ کماتا ہے، لیکن 1000 پورے کے پورے گنوا دیتا ہے، خرچ کر کے کام ختم کرتا ہے، ٹوٹل کتنے کمائے؟ 30000۔ اور بچے کتنے؟ ایک بھی نہیں۔ اور جس نے 100 روپے کمائے اس کے کتنے بچے؟ 1500۔ حقیقی معنی میں بتاؤ دوستو، مالدار کون ہے؟ 30,000 والا نہیں، 1500 والا، 3000 والا جس نے 1500 بچا، یہ مالدار ہے۔ اسی طرح جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں جی، اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، نیکی کمانے میں محنت مشقت مجاہدے کرتے ہیں، تو نیکی کے اعتبار سے مالدار ہوتے ہیں۔ لیکن گناہوں کا دروازہ کھول کے رکھتے ہیں، گناہوں کی کھڑکیاں کھول کے رکھتے ہیں، تو اگرچہ انہوں نے بہت کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی، بہت کچھ ذکر و اذکار کیا، بہت کچھ صدقہ خیر خیرات کیا، بہت کچھ دعا اور مناجات کی، سب کچھ کر رکھا ہے، لیکن گناہوں کے دروازے اوپن کر کے، گناہوں کی کھڑکیاں اوپن کر کے یہ سب کر رہا ہے، تو ساری کی ساری نیکیوں کا نور بھی چھن جاتا ہے، ثواب بھی چھن جاتا ہے، اور سب کے سب ہباء منصورہ بن جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ شخص کنگال اٹھے گا، یہ شخص کنگال اٹھے گا۔ گرمی کا موسم ہے، جن گھروں کے اندر، جن رومز کے اندر ایئر کنڈیشن لگے رہتے ہیں، تو ایئر کنڈیشن سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دروازہ بند رکھا جائے، کھڑکی بند رکھی جائے، تاکہ اندر کی جو فضا ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ لیکن اگر دروازے کھلے ہیں، کھڑکی کھلی ہے اور ایئر کنڈیشن فل چل رہا ہے، تو ایئر کنڈیشن کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح نیک اعمال بندہ کرے گناہوں کے دروازوں کو بند کر کے، تبھی وہ نیک اعمال کا نور برقرار رہے گا، تبھی وہ نیکیاں برقرار رہیں گی، ورنہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اب ختم کیسے ہوتی ہے؟ ہم لوگ اکثر دھوکہ یہ کھائے ہوئے ہیں، ہم لوگ، نفس و شیطان ہمارے دل میں یہ بات بٹھاتا ہے، نفس و شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھاتا ہے، تو آپ تو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے، آپ زنا نہیں کرتے، آپ چوری نہیں کرتے، آپ ڈاکہ نہیں ڈالتے، آپ قتل نہیں کرتے، تو آپ تو بالکل پوتر ہیں، آپ تو بالکل پاک صاف ہیں۔ تو کیا صرف گناہ یہی ہے بس؟ اس کے علاوہ گناہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا، شیطان ملعون گناہوں کا مال لے کر نکلتا ہے، اور وہ یہ جو گناہ گنائے ہیں، یہ مال متقیوں کو، علماء کو، حفاظ کو، طلباء کو اور خواص کو نہیں دیکھتا۔ وہ جانتا ہے یہ مال کے خریدار یہ نہیں ہیں، اور مجھے یہ مال ان کو بیچنا بھی نہیں ہے، تاکہ ان کی ظاہری وضاحت بھی بنی رہے، ظاہری عزت بھی ان کی بنی رہے، اس پہ کوئی دھبا نہ لگے۔ میں تو ان سے ایسے گناہ کراؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ کھوکھلے ہو جائیں گے۔ لہذا نمازی، حفاظ، علماء، خواص، طلباء یہ زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، یہ گناہ شیطان ان سے یہ نہیں کراتا۔ ان کے گناہ تو دوسرے ہیں،
شیطان سوچتا ہے کہ یہ مال تو میرا دوسری مارکیٹ میں بکے گا، یہ علماء اور یہ خواص اور یہ متقی اور یہ جماعت میں وقت لگانے والے اور یہ مسجد وار جماعت کے ساتھی اور یہ 5 وقت کی نمازوں کے پابند، ان لوگوں میں یہ مال مجھے نہیں بیچنا، اس کے گاہک تو میرے دوسرے بازاروں میں ہیں۔ تو پھر وہ ان سے کیا گناہ کراتا ہے؟ مثلا غیبت کا گناہ۔ غیبت میں ہوتا کیا ہے؟ 2 آدمی آپس میں بات کرتے ہیں تیسرے کی، 2 آدمی آپس میں بات کرتے ہیں تیسرے کی، اور عجیب بات ہے تیسرے کی ایسی برائی کرتے ہیں جو حقیقت میں اس کے اندر ہے، تیسرے آدمی کے اندر وہ بات وہ برائی موجود ہے جو یہ 2 آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو تم آپس میں تذکرہ برائی کا کر رہے ہو تیسرے آدمی کی، اس آدمی کو تو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، اس معنی کر کے کہ جو برائی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اس کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، میری اصلاح ہو۔ تو اگر آپ یہ تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے مل کر احسن طریقے سے اس برائی کو اس کے اندر سے نکالا جا سکے، تب تو یہ جائز ہے، تب تو یہ خیر خواہی ہے، لیکن آپ تو آپس میں مزے لے رہے ہیں تذکرے کر کر کے اس کی برائی کے، اور اس کے تو کانوں کان پتہ بھی نہیں چل رہا، لہذا غیبت کو حرام قرار دیا گیا کہ 2 آدمی آپس میں بیٹھ کر کسی تیسرے آدمی کی بات نہ کریں جو تیسرا آدمی آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، یا اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ جب 2 آدمی تیسرے آدمی کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس کی نیکیاں، ان دونوں کی نیکیاں خاموشی کے ساتھ اس تیسرے آدمی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ بھئی میرے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ سے خاموشی کے ساتھ بیلنس نکل کر کسی اور میں ٹرانسفر ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے تو کتنا صدمہ اور افسوس ہوگا کہ یار بڑی مشقت محنت سے کچھ پیسے جوڑے تھے کہ حج عمرہ کریں گے، جی کچھ حقوق واجب ادا کریں گے، اور یہ تو پیسے ہی کہیں چلے گئے، تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن بندہ ڈھیر ساری نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن وہ نیکی بٹ چکی ہوں گی، جن کی برائیاں کی تھی، جن کی غیبتیں کی تھی، ان کے نام اعمال میں منتقل ہو چکی ہوں گی، اور قیامت کے دن وہ کنگال اٹھیں گے۔ اور وہ قیامت کا دن اور وہ میدان محشر جہاں ایک نیکی اگر گھٹتی ہوگی تو ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا اپنے بچے جیسے پیارے کو ایک نیکی نہیں دیں گے، وہاں تو شان ہی الگ ہوگی، وہاں تو شان ہی الگ ہو، ہر آدمی اپنے اپنے شان میں مست ہوگا، وہاں ماں باپ اپنے بچوں کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیں گے، ایسے اللہ کی طرف سے ایسے حالات طاری کر دی رہے ہیں۔ اب بتائیے اس میدان محشر میں کسی آدمی کے پاس نیکی نہ بچی ہو، اس سے بڑا کنگال کون ہے؟ اس سے بڑا کنگال کون ہے؟ تو ہم دنیا کے اندر نیکیاں کماتے ضرور ہیں، نیکیاں ہمیں ملتی ضرور ہیں، ثواب اجر ملتا ضرور ہے، مرتب ضرور ہوتا ہے، اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے، لیکن ہم اپنی نیکیوں کو ضائع اس طرح کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جب ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں چھن جاتی ہیں، ہماری نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تاکہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو چاہے تھوڑی تھوڑی نیکی کریں تو وہ اس کا بیلنس تو بہت بڑا جمع ہوگا نا۔ تو جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اب گناہ سے جب بچ گیا، بچا کیا؟ نیکی بچی، اور جب گناہ سے بچائیں گے تو نیکی جو بچی وہ بچی ہی رہیں گی، اور وہ بیلنس اپ ہوگا تو اپنے آپ ہمارا فگر بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم قربان جائیں، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم خوب نفلیں پڑھو، خوب تلاوت کرو، خوب ذکر کرو، خوب مناجات کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ حکم دیا جی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہتر سمجھا، اور کیا فرمایا؟ بس گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، پھر جو کچھ کرو گے وہ نیکی ہے، اور جو کچھ کرو گے وہ بچے گا، اور جب وہ بچے گا تو تم عبادت کے اعتبار سے سب سے بڑے مالدار کہلاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم مال کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگ لیتے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہو اور جیب میں کچھ اماؤنٹ ہو، جب رات کو سوتے ہیں تو جیب پکڑ کے سوتے ہیں،
ٹرین میں بھی اگر سوتے ہیں تو جیب پکڑ کے سوتے ہیں، اور بس میں کھڑے ہوں گے تو دونوں جیب پکڑ کے، اور اسی سے وہ جیب کترے جو ہوتے ہیں پاکٹ مار، تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں مسالہ موجود ہے، جیب پکڑ کے کھڑا ہے۔ وہاں لکھا رہتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار، بسوں میں کہیں جگہ لکھا رہتا ہے جیب کتروں سے پاکٹ مار لوگوں سے ہوشیار، تو جو آدمی وہ پڑھتا ہے فوراً اپنی جیب کا خیال کرتا ہے، اور وہیں وہ جیب کترے کھڑے رہتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے جو ہوشیار ہوا اس کا مطلب یہی مالدار ہے۔ تو ہم دنیا کے مال سے، مال کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم سجیشن کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارا مال کسی کے دوسرے کی جیب میں نہ چلا جائے، ہمارا مال ہماری ہی جیب میں رہے۔ تو جس طرح مال کے بچانے کی ہم فکر کرتے ہیں، اعمال کے اجر کو بچانے کی بھی تو فکر کریں۔ ہم ایسی محفلوں میں کیوں بیٹھے جہاں ہمارے اعمال لوٹنے والے ہوں؟ اب ہم جا رہے ہیں بائک پر، چند دوست احباب کسی جگہ بیٹھے ہوئے، ارے کہاں چلے، رکو، کہا بھائی ذرا کچھ کام سے نکلا ہوں، پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ بچو، اس لیے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لٹیرے ہیں، یہ جیب کترے ہیں، یہ سب لٹیرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، کسی بکواس کرنے، کسی اور کچھ نہیں کر رہے، یہ تیری میری کر رہے ہیں، اور تجھے بٹھا کے تجھ سے بھی ایسی بات کریں گے، اور جو کچھ تیرے اعمال موجود ہیں، جو تم نے کمائے ہیں، اعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں سے ثبت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسی محافل میں شرکت نہ کریں، ایسی مجلسوں کے اندر شرکت نہ کریں جن مجلسوں کے اندر بیٹھنے پر ہمارے اعمال لٹ جایا کرتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جو بھی تھوڑی بہت نیکی ہوں گی ڈھیر ساری جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا دوستو، اگر کوئی آدمی صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، ایک نفل نماز نہ پڑھے، ایک نفل روزہ نہ رکھے، ایک نفل پیسہ خرچ نہ کرے، جی کوئی نفل کام نہ کرے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، قیامت کے دن سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو فرائض و واجبات پر بھی عمل کرتا ہے، ہر وقت تلاوت میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت ذکر و اذکار کرتا ہے، جی نفل روزے بھی رکھتا ہے، اور خوب نیکی کے کام کرتا ہے، صدقہ خیر خیرات بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بدنگاہی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بدگمانی بھی کرتا ہے، باطنی کیل کاٹے سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اپنے کثرت نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا نہ جانا تو بات کی بات ہے، پہلے گناہوں کی وجہ سے تطہیر کے لیے جہنم میں ضرور جانا پڑے گا۔ تو جن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا یقینی ہوتا ہے، بھئی کیا ضرورت ہے وہ کرنے کی، ان کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے دوستو، جو بندہ گناہوں سے نہیں بچ رہا، گناہوں سے نہیں ڈر رہا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے، اور دھڑلے کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، موبائل فون میں گناہ کے کام کر رہا ہے، انٹرنیٹ پہ گناہ کے کام کر رہا ہے، اور نامحرموں کے ساتھ گناہ کی باتیں کر رہا ہے، ہائے ہائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ دوستو، ہم کتنے بڑے کنگال ہو جاتے ہیں، ہم کتنے بڑے قلاش و فلاش ہو جاتے ہیں، کیسے ہم لٹ جاتے ہیں، اور کیسے ہمارے اوپر جہنم میں جانا گویا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گنہگار آدمی گناہوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تطہیر کریں گے، اور تطہیر یہ ہوگا کہ جہنم کی بھٹی میں اللہ سلگائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے اللہ، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، چراغ کی لو کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، گرم توے پر ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جی دیکھتے چولہے کے اندر ہم اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کہ اللہ پورے وجود کو جہنم کی بھٹی میں ہم کیسے اپنے آپ کو برداشت کریں گے۔ میرے پیارے اللہ، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، بس آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیں۔ تو ایک ہے نیکی کا کرنا، اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا، یہ دونوں الگ محنتیں ہیں۔ نیکی کا کرنا ہے جلب منفعت، اور گناہوں سے بچنے کی محنت کرنا ہے دفع مضرت۔ عقل مندوں کی نظر میں جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت اولا ہے، نفع کی چیز حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان کی چیزوں سے بچنا اولا ہے۔ راستے میں کہیں پانی کا بہاؤ ہو، سیلاب کیسی کیفیت ہو،
اور کہیں کہ ہے یار اس طرف شہر کے اس حصے میں بہترین ہریسہ ملتا ہے، بہترین حلیم اور کھچڑا ملتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے، چلو چلتے ہیں۔ لیکن راستے میں ایک نہر بہ رہی ہے اور پتہ کچھ نہیں ہے کتنا پانی ہے، اس میں خطرہ بھی ہے، چلتے ہیں کہ نہیں بھائی ہریسہ نہیں کھانا، کھچڑا حلیم نہیں کھانا جی، اس لیے کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر، جان کو ہلاکت میں ڈال کر کیا کھچڑا کھائیں گے، کیا ہریسہ کھائیں گے، نہیں کھانا بھائی۔ کھائیں گے کبھی ایسے موقع پر جب راستہ کلیئر ہوگا۔ تو ہر عقل مند آدمی دفع مضرت کو زیادہ اولا سمجھتا ہے جلب منفعت کے مقابلے میں جی، نفع کے مقابلے میں نقصان سے بچنے کو ہر عقل مند آدمی ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے دوستو گناہ کا کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ نقصان دینے والا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، دل کا سرور چلا جاتا ہے، دل کا سکون چلا جاتا ہے، روزی کی برکت چلی جاتی ہے، عمر میں کمی ہو جاتی ہے، عمر گھٹ جاتی ہے۔ اور جو بندہ نیکی کرتا ہے، تقوی پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کو چہرے پہ نور سجاتے ہیں، دل میں سکون اس کے سجاتے ہیں، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو پرسکون پر لطف زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کو زندگی کا مزہ لطف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جس نیکی کے کرنے پہ اتنی ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہوں اور جس گناہ کے کرنے پہ بندہ ایسا ذلیل ہوتا ہو، دوستو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے گناہوں کے کام نہ کریں، نیکیوں کے راستے پہ چلیں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیارے اللہ نے ہمیں کیسے کیسے اعمال کی فضیلت پہنچائی ہے تاکہ ہم کرنے والے بنیں۔ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھے 2 کر کے، جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، ہلکی پھلکی 2 رکعت کر کے 6 نفلیں پڑھے سنت موقدہ کے علاوہ۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مجبوری ہے 6 نہیں پڑھ سکتا تو 2 سنت موقدہ کے ساتھ 4 نفلیں اگر 2 کر کے ملا لیں تو بھی اچھے ہو جائیں گی، تو بھی فضیلت مل جائے گی۔ تو معلوم ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ دعوت کرنے کا وعدہ کرو تو پھر فضیلت سنائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دوستو ہم نے کتنا بڑا نقصان کر رکھا ہے ان نفلوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو ہے نماز پر فضیلت۔ اسی طرح ایک ذکر پر بھی فضیلت ہے اسی طرح کی، کہ کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک اگر ایک تسبیح پڑھے، سودانے والی ایک تسبیح پڑھے، کس بات کی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے، تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر رکھیں اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرما دے۔ 3 سے 3.5 4 منٹ لگتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھڑی دیکھ کر کسی دن پڑھنا تو اندازہ ہوگا کہ خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اجر بہت بڑا ملتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں گناہ کرنا نہیں، اور اگر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ پاک نے فضیلت والے اعمال کتنے ہمیں دیے ہیں، اب ان کو کرنے والے بنے تو کتنا بڑا اجر ملے گا دوستو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میں بڑا تنگ دست ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کچھ بتائیں تاکہ میں اس کو پڑھوں اور اللہ پاک میرے حال پر رحم فرما دے۔ تو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت والا ذکر فرمایا، بیان فرمایا کہ آپ صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز کھڑے ہونے تک، کہ ہمارے علاقوں میں صبح صادق تو پہلے ہو جاتی ہے، اس کے بعد چند منٹوں کے بعد اذان ہوتی ہے، اور اذان سے لے کر جماعت تک کا کافی وقت ہوتا ہے۔ 2 سنت موقدہ پڑھ لیں اگر ہم، اس کے بعد جماعت کے انتظار میں کافی وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر اس کو پڑھ لیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی روزی عطا فرمائیں گے، ایسی روزی عطا فرمائیں گے کہ بندے سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ تو دعا کیا ہے
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کی ایک تصویر پڑھ لیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی دولت کی بارے نیارے کرتے۔ لیکن شرط انصاف یہ ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، اللہ کی عطا کردہ دولت کو جی رسم و رواج میں نہ لٹائیں، ورنہ یاد رکھنا جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ بہت سے نوجوان، بہت سے وہ لوگ جن کے بچے بچیاں جوان ہو رہی ہیں، جن کے رشتے ہو چکے اور شادی کی تقریب میں ابھی وقت ہے، وہ سوچ لیں گے بہت اچھا وظیفہ بتا دیا، اب ڈھیر سارا رزق ملے گا تو میں ایسے ایسے ٹٹمبے کروں گا، ایسے ایسے رسم و رواج انجام دوں گا، ایسا ایسا جہیز دوں گا اور ایسی ایسی رسم نہیں ایجاد کروں گا۔ یاد رکھنا جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مس یوز ہرگز نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بتائے ہوئے تقاضوں پہ خرچ کریں، مدارس پہ خرچ کریں، مساجد پہ خرچ کریں، جی دین کے تقاضوں پہ خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں۔ ہمارے دائیں بائیں جی کچھ افراد ایسے ہیں جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، کئی مرتبہ سفید پوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں جی فاقے ہوتے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ لگائیں، باتوں باتوں میں اندازہ لگا لیں اور ان کی بند مٹھی ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے مقامات پر خرچ کرنا، اور پھر خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیارے اللہ، میں نے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کیا، آپ کی دی ہوئی دولت، آپ کی دی ہوئی نعمت کو پیارے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے خرچ کیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب شکر کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ تو دوستو الحمدللہ رمضان مبارک میں ہم نے خوب نیکیاں کمائیں جی۔ ابھی جمعہ 8 دن گزرے ہیں، بہت زیادہ وقفہ نہیں گزرا، رمضان مبارک کے مہینے کو گزرے ہوئے، اور ہم نے جو اس میں اعمال جمع کیے اور ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ بس آج ہی سے ارادہ کر لیں، عہد کر لیں کہ جو کچھ نعمتیں اور جو کچھ اعمال، جو کچھ ثواب اللہ پاک نے اعمال کی برکت سے عطا فرمایا، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا، اس بیلنس کو محفوظ کر کے رکھنا، اس بیلنس کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ یاد رہے گا دوستوں، نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ دل کی سوچ کی حفاظت کریں، سوچ کی گناہ بھی نہ کریں۔ اب سوچ کی گناہ کیا ہے؟ کسی کی بہو بیٹی کو دیکھا، آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، اور دل کے اندر برا ارادہ پیدا کر لیا جی۔ اب وہ تو نظروں سے اوجھل ہو گئی، اب آنکھیں بند کر رہے ہیں اور تصور میں اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، تصور کے اندر یہ سوچ رہے ہیں میں کسی طرح اس پہ قابو پا لوں تو میں یوں گناہ کروں اور یوں گناہ کروں، یوں گناہ کروں۔ تو یہ صرف خیال نہیں رہا، اب تو مضبوط ارادہ ہو گیا، اب یہ گناہ میں داخل ہو گیا، اب یہ گناہ میں داخل ہو گیا، اور یہ ہے خیالات کی گناہ۔ تو جو آدمی خیالات کی گناہ سے بھی بچے گا، فزیکل گناہ سے تو بچتا ہی بچتا ہے، جو خیالات کی گناہ سے بھی بچتا ہے وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو ہم خیالات کی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس سے کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ جب خیالات کے اندر گناہ کے خیالات آئیں اور مضبوط طریقے سے آئیں تو آپ ان خیالات کو فوراً کسی پاکیزہ خیالات سے تبدیل کر دیں۔ کیسے؟ مثال ذرا سمجھیں۔ کئی مرتبہ ہم روڈ پر جاتے ہیں، کوئی گاڑی سے کتا ٹکراتا ہے، مر جاتا ہے، پھر کوئی ٹرک اس پہ گزر جاتا ہے اور سب بکھر جاتا ہے۔ اب وہاں سے ہم گزرے تو گھن آ گئی طبیعت میں، اس منظر کو دیکھا طبیعت میں گھن آ گئی۔ اب دو تین منٹ کے بعد کسی مقام پہ پہنچے، کھانا لگا ہوا تھا، اب جب کھانا کھانے بیٹھے تو وہ منظر یاد آ رہا ہے، اس کا خیال آ رہا ہے، تو اس خیال کے ساتھ آدمی کھا نہیں سکتا، تو بندہ اس وقت کیا کرتا ہے؟ اس خیال کو کسی دوسرے خیال سے تبدیل کرتا ہے، باتیں شروع کرتا ہے، کچھ سوالات کرتا ہے تاکہ وہ خیال ڈسمس ہو جائے، وہ خیال تبدیل ہو جائے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو جب کوئی گناہ کا خیال آئے فوراً اس کو اچھے خیال سے تبدیل کرے، فوراً سوچے میرا احرام پہن رکھا ہے اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتا ہوا میں مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔
گناہ کے خیال کو پاکیزہ خیال سے بدل دیں۔ فوراً یہ تصور کریں میں مسجد نبی میں روز اقدس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور صلاۃ حضور پڑھ رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دے رہے۔ تو دیکھو گندے خیال کو، گناہ کے خیال کو ایک پاکیزہ خیال سے آپ نے تبدیل کیا۔ فوراً آپ یہ تصور کریں میں اپنے والدین مکرمین کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں، میری والدہ محترمہ میرے سامنے ہے، میرے والد بزرگوار میرے سامنے ہیں، اور وہ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں نیک اولاد دی ہے، اور میں اگر اپنے دل کے اندر اور دل و دماغ کے اندر گندے خیالات پکاؤں تو یہ کتنی بری بات ہے۔ غرض یہ کہ جب گندے خیالات آئیں، برے خیالات آئیں، فوراً اس کو اچھے خیالات سے تبدیل کر دیں۔ جب آپ اپنا یہ سوچ بنائیں گے، سوچ بدلیں گے اور معاملہ اس طرح کے بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے اور گناہوں کو کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ یاد رکھنا، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ جب بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، دیکھنے سے شوق پیدا ہوتا ہے اور شوق سے طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم آنکھوں سے کسی برے منظر کو دیکھیں گے ہی نہیں، جی جب دیکھیں گے نہیں تو دیکھنے سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب شوق پیدا نہیں ہوا تو طلب بھی پیدا نہیں ہوگی۔ جب کسی بنی سنوری ہوئی عورت کو دیکھیں گے مرد، اور جب کسی سونے سجینے نوجوان کو دیکھیں گی عورتیں اور جی بھر کے اس کو دیکھیں گی، تبھی تو خیالات کے اندر اس سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا، تبھی تو خیالات کے اندر اس سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور جب تنہائی میں بیٹھیں گے اور سوئیں گے اور لیٹیں گے، تبھی تو آنکھیں بند کر کے تصور کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں بدکاری ہوگی، تبھی تو اس کے ساتھ میں چھینا جھپٹی ہوگی۔ اس لیے سرے سے نہ دیکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یوں کہوں آپ کے پیچھے بتاؤ کون بیٹھا ہے، تو بغیر دیکھے آپ نہیں بتا سکتے۔ میں کہوں ذرا سوچو تو صحیح، کس رنگ کا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، معمر ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، کالا ہے، گورا ہے، رنگ کس رنگ کے کپڑے پہنے، آپ کچھ بتائیں کہ میں نے جب دیکھا ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں۔ پھر میں کہوں کہ اچھا دیکھ لو، ایک نظر دیکھو، اب آپ نے دیکھا، پھر میں کہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جی ہاں دیکھ لیا، کہا یہ جو کچھ دیکھ لیا آپ نے اس کو ذہن سے نکال دو، یہ تو بہت مشکل کام۔ کیسے نکالوں؟ وہ تو پرنٹ ہو گیا، وہ تو دل دماغ میں نقش ہو گیا، فوٹو میری آنکھوں نے اس کا فوٹو کھینچ لیا ہے، وہ تو دل اور دماغ میں چھپ گیا ہے، اب اس کو کیسے مٹاؤں؟ بالکل اسی طرح، اسی مثال سے سمجھیں، کوئی عورت جا رہی ہو، چاہے وہ کتنی خوبصورت ہو، چاہے کتنی تنومند ہو، چاہے جیسی ہو، جب آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو آپ کی آنکھوں نے اس کا فوٹو کھینچا نہیں اور تصور نے اس کو محفوظ نہیں کیا، تو اب آپ کو اس کے بارے میں گناہ کا خیال کیوں کر آئے گا؟ اس لیے کہ آپ نے سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جی بھر کے دیکھ لیا اور آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے پیمانے سے خوب اچھی طرح ناپ تول کر لیا، جی کیسا قد و قامت ہے، کیسا رنگ روپ ہے، کیسا دل ڈول ہے، پورا کا پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ آپ کہیں کہ ذرا اس کو نکال دو ذہن سے، کہ نہیں تو بہت مشکل کام، یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ تو دیکھ کر اس کی مضرات سے بچنا انتہائی مشکل کام ہے، اور سرے سے نہ دیکھنا انتہائی آسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آسان کام کا حکم دیا ہے، مشکل کام کا حکم نہیں دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا ہوا رکھیں۔ کتنی پیاری شریعت ہے دوستو، کتنا پیارا دین ہے۔ بازار میں عورتیں جاتی ہیں، سونے چاندی کی جواہرات کی دکانیں پڑتی ہیں، نیچے نظر کر کے چلیں، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو طلب پیدا نہیں ہوئی، اور گزر کے جا رہی ہیں اور سونے چاندی کی دکان پر جی بھر کر دیکھا، لٹکے ہوئے ہار اور لٹکی ہوئی پائل اور لٹکے ہوئے جی سونے چاندی کی زیورات، ان کو جی بھر کر دیکھا، اب دل کے اندر ایک شوق لے کے جا رہی ہیں، وہ سوچ رہے ہیں میرے شوہر کیسے ہیں جو مجھے پہناتے نہیں ہیں، اور اندر ہی اندر کڑ رہی ہے، اندر ہی اندر جلن ہو رہی ہے، اور اپنے شوہر کی محبت گھٹ رہی ہے، تو سوچ رہی ہے ایسے کنگال شوہر سے میرا نکاح ہوا، اس سے تو میرا کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ کب کا مجھے زیور سے نہال کر دیتا۔ یہ شوق، یہ طلب اور اپنے شوہر کی ناقدری کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ آنکھیں کھول کر
دیدے کھول کر اچھی طرح سے کسی منظر کو دیکھ لیا تھا۔ اس لیے دوستو نگاہوں کا صحیح استعمال کریں، نگاہوں کا صحیح استعمال کریں۔ ہم بازاروں میں چلتے ہیں، شہروں میں چلتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کی اور عورتوں کو دیکھتے ہیں، تصویروں کو دیکھتے ہیں، گناہ کے حرام مناظر کو دیکھتے ہیں، اور جب دل و دماغ میں اس کی تصویریں محفوظ ہو جاتی ہیں، تنہائیوں میں پھر وہی پریشان کرتی ہیں، نمازوں میں وہی پریشان کرتی ہیں، سجدے میں اللہ کے دو قدموں کے درمیان پڑے ہوتے ہیں اور گناہ کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، گناہ کے مناظر سجے ہوئے ہوتے ہیں، گناہ کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، یہ دوستو سارا کا سارا قصور کس کا ہے؟ نظر کا۔ لہذا ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو دین اسلام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے اللہ نے ہمیں وہ کام کرنے کا حکم دیا جو آسان ہے، مشکل کام کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ تنہائیوں میں نوجوان بچے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت گناہوں سے بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور اللہ نے ہمیں مشکل کام کا حکم دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ شریعت مشکل نہیں ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں احکام کا حکم دیا وہ مشکل نہیں ہے۔ ہلکا ہلکا مجاہدہ تو ہر عمل کے اندر ہے، اور اس مجاہدے کی برکت سے تو ہم فرشتوں سے افضل بنتے ہیں۔ فی نفسی، ہر عمل کے اندر نفس کی مخالفت موجود ہے، اور اسی نفس کی مخالفت کی وجہ سے تو ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کو دل کسی کا نہیں کرتا، ہر آدمی نماز کو لیٹ گو کرتا ہے، ہر آدمی نماز سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کرتا دل۔ لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر بندہ اپنے نفس کے اوپر نیزہ مار کر ہمت کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے۔ اس ہمت کرنے پر، اس مجاہدے کرنے پر، اس ہلکی سی تکلیف کے برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو فرشتوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ تو فی نفسی مجاہدہ تو ہر عمل کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل نہیں بنایا جتنا مشکل ہم سمجھ رہے ہیں۔ نوجوان بچے تنہائی میں کہتے ہیں میرے لیے گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ بھئی کیسے مشکل ہے؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں سامنے جو عورت رہتی ہے، سامنے جو نامحرم رہتے ہیں ان کو بھی جی بھر کے دیکھو، نفس کے لذت لو، اور پھر گناہ بھی نہ ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی حکیم کے پاس گیا، سمجھدار انسان کے پاس، کہ حکیم صاحب کو ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں غسل بھی کروں اور میرا بدن بھیگے بھی نہیں، میں نل کھیل کے شاور کے نیچے بیٹھ کر میں غسل بھی کروں اور میرا بدن بھیگے بھی نہیں۔ تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ یہی جواب دیا جائے گا کہ نل بند کر کے نہا لیا کریں، نل بند کر کے آپ نہا لیا کریں تصور میں، تو آپ کا بدن نہیں بھیگے گا۔ دوستو ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں سارے کے سارے گناہوں کی عادتوں کے ساتھ، یا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ولایت اور گناہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو گناہوں کا عادی ہے وہ اللہ کا ولی کبھی ہو نہیں سکتا، دھوکہ کھائے۔ اس لیے پگڑی پہن کر، سفید سفید لباس پہن کر میں مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے دوستو ہم مخلوق کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا خالق ہم سے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ہمارے دل کی کیفیات اور دل و دماغ میں کیا پکچر چل رہی ہے وہ اللہ پاک تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اس لیے دوستو جلوت کے پارسا ہم بنے ہیں، خلوت کے پاپی بنے بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جلوت کے پارسا کے ساتھ ساتھ خلوت کے پارسا بھی بنیں۔ جیسے ہم مخلوق کے سامنے ہیں ویسے تنہائی میں بھی رہیں، اور جیسے تنہائی میں ہیں ویسے مخلوق کے سامنے بھی رہیں۔ تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو۔ جن نوجوان بچوں کا اس محفل میں نکاح ہے، یہ آج اس دل سے ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آپ کا ایمان مکمل ہونے جا رہا ہے، اور آپ کی زندگی درست ہونے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال چیز کی لذت عطا فرمانے والے ہیں۔ لہذا پیارو اب جو ہے حرام چیز سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا۔ کئی مرتبہ حلال بیوی پاس میں ہونے کے باوجود مردوں کا یہ حال ہے، گناہوں کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے کہ حلال بیوی کے اندر اس کو لطف نہیں آتا، حرام چیز کے اندر اس کو مزہ آتا ہے۔ بلکہ یہ عاجز تو ایک قدم آگے ایک بات اور کہتا ہے، نوجوان بچوں کا مزاج اتنا فاسد ہو چکا ہے، نفس و شیطان کی صحبت میں رہتے رہتے اور ان کی بات پر عمل کرتے کرتے مزاج اتنا فاسد ہو چکا ہے، اگر زنا کرنا ہو، بدکاری کرنا ہو، بدنگاہی کرنا ہو، کالی ہے چلے گی، لنگڑی ہے چلے گی، بھکارن ہے چلے گی، بنگھن ہے چلے گی، کچرا چننے والی ہے چلے گی،
حرام کاری کے لیے سب چلے گا، اور حلال بیوی حلال طریقے سے جائز طریقے سے اگر نکاح میں آ رہی ہے جی تو اس کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں کہ پہلے دیکھیں گے تب کریں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں نوجوان بچوں سے کہ کسی کی بیٹی کو اگر دیکھنے جا رہے ہو، بیٹی کو کیا اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی کو دیکھنے جا رہے ہو، تو اس کے دیکھنے سے پہلے اپنا چہرہ بھی آئینے میں دیکھ کے جانا کہ میں کیسا لگتا ہوں۔ اور جب تم کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو تو تمہیں بھی تو کوئی دیکھے گا۔ تم نے اس کو پسند کر لیا، اس نے تمہیں پسند نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے دیکھ کر اس کو فیل کر دیا، اگر کل تمہاری کوئی بہن کو فیل کر جائے، کل تمہارے ہاں بیٹیاں ہوں ان کو فیل کر جائے، تمہارے دل پر کیسی گزرے گی؟ دوسری بات، آپ کیا دیکھنے جا رہے ہو؟ صورت؟ تو صورت دیکھنے کا تو حکم نہیں۔ صورت دیکھ کر زندگی کا فیصلہ کرو گے جی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں صورتوں کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، حسب نسب کو دیکھ کر، حالانکہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ سب چیزیں کمال کے نہیں ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ تم دین دیکھو، آپ کا جو لائف پارٹنر بننے جا رہا ہے، آپ کا جو جیون ساتھی بننے جا رہا ہے، اس کے اندر دین و تقوی کتنا ہے۔ اگر دین اس کے اندر موجود ہوگا تو ہر حال میں آپ کے ساتھ دے گا، ہر دھوپ چھاؤں میں آپ کے ساتھ دے گا، ہر تنگی اور خوشی میں تمہارا ساتھ دے گا۔ اور اگر اس کے اندر دین نہیں ہے تو یاد رکھنا نکاح کے بعد پہلے ہی مہینے سے جھگڑے شروع ہو جائیں، پہلے ہی مہینے سے جھگڑے شروع ہو جائیں۔ اس لیے دوستو دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اب رہی بات یہ کہ جب نکاح ہو چکا اور زندگی میں آ گئی، اب اس کے اندر پورا دین نہیں ہے، تو جب ہم دین کی باتیں ساری دنیا کے سامنے کر سکتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرتے ہیں، تو اپنی بیوی کے سامنے دین کی باتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو دین پر کیوں نہیں لا سکتے؟ لہذا پیار دیں، اس کو محبت دیں، اور اس کو دھیرے دھیرے دین پر لائیں، دھیرے دھیرے دین پر لائیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی منقوہ ہے، وہ جب آپ کی محبت اور پیار کی چھاؤں میں رہے گی وہ آپ کی باتوں پر عمل کرے گی۔ جب آپ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے، اس کا دل خوش کریں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، ساتھ رکھیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو وہ مقام دیں گے جس کی وہ حقدار ہے، تو وہ کوئی پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے؟ ضرور مانے، اور بائی آرڈر اس سے کام نہ لیں، بلکہ بائی ریکویسٹ محبت بھرے انداز میں اس سے کام لیں، محبت بھرے انداز سے اس سے کام۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسی بہاریں سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسے پھول کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی کو کیسی معطر فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ جو میرج لائف ہے اس کو سمجھو، تو اس کو پڑھو، بزرگان دین کی باتیں اور ان کے مواعظ ہیں اس پر، اس کو سنو اور پھر اپنی زندگی کو ڈیولپ کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے نوجوان بچے انٹرنیٹ دیکھ کر، انٹرنیٹ پہ دنیا بھر کے تماشے دیکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب حرام ہے۔ کئی مرتبہ پہلی رات کے اندر بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسا اس کے ساتھ بدتمیزی کا بیہیو کیا ہے، ایسا برتاؤ کیا ہے کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت بیٹھ گئی۔ اس لیے اللہ کے واسطے انٹرنیٹ کے تماشے دیکھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ میں اس طرح کا برتاؤ نہ کریں، اس طرح کا برتاؤ نہ کریں۔ اس کو محبت دیں، پیار دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے باتیں کریں، اپنے تعارف کرائیں، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بات بتائیں، اپنے خاندان کا تعارف کرائیں، اس کو عزت دیں، اور کہیں پیاری دیکھو کل تک تمہاری ایک ماں اور ایک باپ تھا، اور کل تک میرا ایک ماں اور ایک باپ تھا، لیکن آج کے بعد ہم دونوں کے دو ماں دو باپ ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے جو ماں باپ ہیں وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں۔ ہم دونوں کی وجہ سے اللہ رب العزت خاندانوں کو عزت دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے خاندان کی عزت پاس ہو جائے۔ تو پہلی رات میں بیٹھ کر کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے کہ ہم دین اور تقوی پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تم مجھے نماز پر ابھارنا، تم مجھے دین پر ابھارنا، تقوی پر ابھارنا، میں تمہیں انشاءاللہ اس پر تمہیں موٹیویٹ کروں گا، تیار کروں گا۔ اور دیکھو
تو میں ہو جاتی ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن بس 1-2 منٹ سے زیادہ یہ کام نہیں چلنا چاہیے، ہمیں زندگی بھر ساتھ رہنا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہمیں ساتھ رکھیں گے۔ دنیا کی زندگی تو بڑی محدود ہے، اس کے بعد تو اللہ پاک ہمیں جنت میں ساتھ رکھیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی عطا فرما دے، اللہ ہماری زندگیوں میں سنتوں کو سجا دے، اللہ ہمیں حسن اخلاق کا مالک بنا دے، حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔